السلام علیکم۔ توقیر انصاری صاحب کا اصل سپریم خدا کو تلاش کرنے والوں کے نام پیغام۔ جو لوگ خدا کی تلاش میں ہیں انہیں کسی کو خدا ماننے سے پہلے ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک سپریم خدا ایسا ہو جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور زندہ رکھنے والا ہو، سارے جہانوں میں ہر چیز کو زندگی اور موت دینے والا ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، جو سب کا بنانے، پالنے اور چلانے والا ہو مگر اس کا کوئی بنانے، پالنے اور چلانے والا نہ ہو۔ اس کی ذات اکیلی ہو، نہ اس کا کوئی باپ ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کائناتوں، سمندروں اور سارے جہانوں میں اس جیسا کوئی نہ ہو جو ہر مٹیریل کا بنانے والا ہو مگر وہ خود کسی بھی مٹیریل سے نہ بنا ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ بے شک اللہ سے آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ آسمانوں، زمین اور سارے جہانوں کا ایسا بادشاہ ہو جس کو اپنی سلطنت کھونے کا خوف نہ ہو۔ آپ کہیے کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سپریم خدا اللہ ان سب خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کے موجود ہوتے ہوئے کائناتوں، مخلوق بنانے اور چلانے والے یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، ٹوٹتے پھوٹتے ہیں اور مینٹیننس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں توقیر انصاری صاحب کی آرٹیکل گوڈ کین ناٹ بی ڈکیئرڈ سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب، خدا کی تلاش میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ کائناتوں، سمندروں، دنیا اور اس میں موجود چیزوں کا بنانے اور چلانے والا صرف ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے، اور ان بتوں اور مجسموں سے اصل سپریم خدا اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق ہوتا تو اللہ کبھی ان پر بجلی نہیں گراتا اور یہ کبھی جلتے اور ٹوٹتے پھوٹتے نہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اصل سپریم خدا اللہ کی تفصیل کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان بتوں اور مجسموں کو مینٹین کرنے کے لیے مسلسل مینٹیننس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اگر مینٹین کرنے میں لاپرواہی کی جائے تو پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پرانے لگتے ہیں اور گل گل کر ختم ہونے لگتے ہیں۔ جناب، کیا میں آپ کی عبادت گاہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں خدا کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کچھ سوال ہیں اور میں مختلف عبادت گاہوں میں بھی گیا ہوں۔ اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا۔ لوگ خداؤں کے مجسموں اور بتوں کو سمجھنے میں فیل ہو گئے ہیں۔ ان بتوں کو سنبھالنے کے لیے کافی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ان پر سے مٹی جھاڑنا اور پینٹ ٹچ اپ کرنا اور زیادہ پرانے ہونے پر ریکنڈیشن کرنا، اور کچھ نہ کچھ ان کی ریپیئر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بتوں اور عبادت گاہوں کو چلانے کے لیے اور بتوں کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فنڈز کی سپورٹ نہ ہو تو پھر یہ بت ختم ہو جاتے ہیں اور نئے بت خریدنے کا اور بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ میری ریسرچ اصل سپریم خدا اللہ کے بارے میں یہ سکھاتی ہے یہ بت پجاریوں سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد 7 میں سے 6 بلین اس حقیقت کو جاننے میں کیوں ناکام ہو گئے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے جو عبادت گاہوں کے باہر مجسمے ہیں، پارکوں، ہسپتالوں میں، وہ تو اور بھی جلدی خراب ہوتے ہیں۔ ان تمام قسم کے بتوں اور مجسموں کو عبادت کے قابل رکھنے کے لیے برابر مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ فنڈز کے بغیر ان عبادت گاہوں کا چلنا ممکن نہیں۔ مسٹر آپ ان غیر ضروری تفصیلات میں کیوں جا رہے ہیں؟ لوگ آتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور ان بتوں کے آگے اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں اور خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ ان بتوں کی حیثیت اور خدا کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کے سوالات نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو جیسے ہم بتاتے ہیں ویسے ہی یقین کر لیتا ہے۔ آپ اصل سپریم خدا کے بارے میں سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ جناب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اصل سپریم خدا اللہ کو جاننے میں لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے، اور آپ اتنی بڑی عبادت گاہ کو چلاتے ہیں اور آپ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی لوگوں کی طرح اس حقیقت کو بھول جاؤں۔ میں اپنی ریسرچ میں کس طرح اصل سپریم خدا اللہ جس کی میں تلاش میں ہوں، جو سارے وجود کا خالق اور برقرار رکھنے والا اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، میں اس سب سے اہم موضوع کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں، جو زندگی کے طرح طرح کے نقصانوں سے بچاتا ہے اور زندگی اور موت کا دینے والا ہے۔ مسٹر آپ جیسے لوگ ان بتوں کو سمجھنے میں ناکام کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ بتوں کی پوجا کا سسٹم تو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد غلط نہیں ہو سکتی۔ جناب میں آپ کو اپنی ریسرچ میں سے مجسموں اور بتوں اور اصل سپریم خدا اللہ کے بارے میں فرق کی ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ امریکہ میں ڈیٹن نیوز پیپر میں لکھا ہوا آرٹیکل اور جلتے ہوئے جیزس کا فوٹو بھی چھپا ہے جس پر بجلی گری تھی۔ مسٹر یہ قدرتی آفتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اب یہ ملینز ڈالر کا مجسمہ جل گیا ہے۔ ہمارے چرچ والے لوگوں سے کہتے ہیں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے اچھا اور خوبصورت خدا کے بیٹے جیزس کا مجسمہ بنوائیں گے، آپ ہماری مدد کریں اور دل کھول کر چندہ دیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ یہ تو پجاریوں کا تکلیف دہ غم اور مالی نقصان ہوا ہے، اصل سپریم خدا ان قدرتی آفتوں کو کیوں نہیں روکتا ہے؟ جناب یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ قدرتی آفتیں اصل سپریم خدا اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ان بتوں کا کوئی تعلق ہوتا تو کووڈ-19 کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان بتوں کو ڈسپوز نہیں کیا جاتا۔ اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور مزید تفصیلات کے لیے isdirainigod.com اور thinkallah.com پہ جا کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com اور isdirainigod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔